اگر آپ کو لگتا ہے کہ صوفی ایک غیر متشدد غیر سیاسی لوگ ہیں جن کو لوگوں کی سماجی، سیاسی اور معاشی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی سوچ پر نظر ثانی کریں۔ 21ویں صدی میں ایک بڑی آبادی کے لیے تصوف کا مطلب قوالیاں اور باطنی روحانیت ہے۔ یہ صرف تصوف کا ایک مرحلہ ہے۔ ہنگامہ خیزی کے دور میں صوفیہ نے سیاست میں کسی بھی دوسرے گروہ سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ برطانوی استعمار کے خلاف ہتھیار اٹھنے والا پہلا ہندوستانی گروہ صوفیوں کا تھا۔ کیا یہ غیر متشدد صوفیوں کی سمجھی جانے والی تصویر کے ساتھ ہے کہ پلاسی کی جنگ 1757 کے 2 سالوں کے اندر مکن پور، اتر پردیش کے ایک مداری صوفی مجنون شاہ کے ہزاروں پیروکاروں نے انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف مسلح مزاحمت شروع کر دی۔ یہ مزاحمت اتر پردیش سے لے کر موجودہ بنگلہ دیش تک پھیلی ہوئی تھی۔ مجنون شاہ نے خود مسلح گروہوں کی قیادت کی اور ہندو سادھوؤں کے ساتھ تعاون کیا۔ اس طرح یہ تحریک نوآبادیاتی ریکارڈ میں فقیر سنیاسی بغاوت کے نام سے مشہور ہوئی۔ مجنون شاہ کی مدد دوسرے صوفیہ جیسے حمید الدین، موسیٰ شاہ، جنہوں نے 1787 میں مجنوں کی موت کے بعد تحریک کی سربراہی کی، فرگل شاہ، چراغ شاہ، سبحان شاہ وغیرہ نے کی۔ انگریزوں کے خلاف 1800 تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے کئی نامور انگریز اہلکار ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے بعد تحریک نے اپنا رخ بدل لیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں مرہٹے انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت مرہٹے بھی مسلم مغل حکمرانوں سے اقتدار پر قبضہ کر رہے تھے۔ روحانی صوفی ان مراٹھا افواج میں شامل ہونے لگے۔ کئی دوسرے ٹیپو سلطان کی فوج میں شامل ہو گئے جو انگریزوں سے لڑ رہے تھے۔ اس کے علاوہ، صوفیوں نے انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستانی سپاہیوں میں انگریزی مخالف جذبات کی تبلیغ کے لیے عوامی تفریحات کا سہارا لیا۔ ٹیپو کی شکست کے بعد مرہٹوں نے بھی جوش و خروش سے لڑنا چھوڑ دیا۔ نبی شاہ اور شیخ آدم جیسے صوفیوں نے، جو پہلے ٹیپو کے ساتھ تھے، 1806 کے مشہور ویلور بغاوت میں ہندوستانی سپاہیوں کی قیادت کی۔ احمد اللہ شاہ اس وقت اس خطے میں سرگرم صوفی تھے۔ انہوں نے اور کئی دوسرے لوگوں نے اپنا اڈا جنوبی ہندوستان سے شمال میں منتقل کیا۔ ویر ساورکر کے مطابق احمد اللہ شاہ 1857 میں قومی آزادی کی پہلی جنگ کے اہم رہنماؤں اور منصوبہ سازوں میں سے ایک تھے۔ وہ جنگجوؤں کے ایک عظیم جرنیل سمجھے جاتے تھے اور ایک قدار ہندوستانی راجا کے ہاتھوں مارے جانے سے پہلے ہندوستانیوں کو کئی فتوحات دلایا۔ صوفی، جھانسی کی رانی کے ساتھ بھی لڑائی میں شامل ہوئے۔ جھانسی کا توپ خانہ، جس نے انگریز کیمپ میں تباہی مچا دی، اس کی کمان صوفیوں کے پاس تھی۔ ایک انگریزی رپورٹ کے مطابق دی چیف آف دی ریبل آرٹلری از اے فرسٹ ریٹ آرٹلری مین۔ اس کے تحت گولنڈاؤز کی 2 کمپنیاں تھیں۔ باغیوں نے جس انداز میں اپنی بندوقوں کی خدمت کی، اپنے دفاع کو مضبوط کیا، اور خراب بندوقوں کو دوبارہ قابل استعمال بنایا، وہ قابل ذکر تھا۔ کچھ بیٹریوں سے وہ شاٹ کے بدلے واپس آئے۔ خواتین کو بیٹریوں میں کام کرتے دیکھا گیا اور گولہ بارود نکالتے ہوئے دیکھا گیا۔ باغ کی بیٹری کا مقابلہ فقیروں کے سیاہ جھنڈے تلے ہوا۔ دہلی میں ایک اور مشہور صوفی مفکر علامہ فضل حق خیرآبادی تھے جن کے فتوی جہاد نے عوام کو انگریزوں کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ یہ وہ شخص تھے جس نے بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں ہندوستانی سلطنت کے لیے آئین کا مسودہ تیار کیا تھا جہاں انگریزوں کے ساتھ مکمل عدم تعاون اور انہیں ہندوستان سے باہر نکالنے کی کال دینے والے پہلے شخص ایک اور صوفی عالم شاہ عبدالعزیز تھے۔ ان کے 1803 کے فتوے نے جدوجہد آزادی کے دوران مسلم علماء کرام کے لیے ایک اہم روشنی کا کام کیا۔ ان کے شاگرد سید احمد شہید نے انگریزوں کے خلاف ہولکروں کے ساتھ مل کر ایک فوج کی قیادت کی۔
شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے جانشین حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے 1857 میں بغاوت کے دوران شاملی اور مظفر نگر میں فوج کی قیادت کی۔ بعد کے ادوار میں ہندوستانی جدوجہد آزادی میں سندھ کے صوفیہ نے اہم کردار ادا کیا۔ پیر جھنڈے والا رشید اللہ پہلی جنگ عظیم کے دوران سلک لیٹر موومنٹ کے اہم ترین منصوبہ سازوں میں سے ایک تھے۔ اس تحریک نے جلاوطنی میں ایک قوم پرست حکومت بنائی جس کی سربراہی راجہ مہندر پرتاپ، مولانا عبید اللہ سندھی اور برکت اللہ کر رہے تھے۔ جلیانوالہ باغ کے قتل عام کے بعد تحریک میں سب سے پہلے گرفتار ہونے والے پیر جھنڈے والا کے چھوٹے بھائی میر محبوب تھے۔ ان پر برطانوی حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ مہاتما گاندھی نے ہندوستان واپس آنے کے بعد سندھ میں پیر آف لواری کی زیارت کی، جہاں انہیں مدد کی پیشکش کی گئی۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ پیر صاحب نے ان سے بائیکاٹ اور عدم تعاون کی تحریک شروع کرنے کو کہا۔ 1930 کی دہائی کے آخر میں پیر آف پگاڑو نے انگریزوں سے لڑنے کے لیے ہزاروں کی فوج کھڑی کی۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس، جرمنی اور اٹلی سے ان کے قریبی رابطے تھے۔ بعد میں اسے 1943 میں پکڑ کر پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ ان کے پیروکاروں نے 1946 تک ہتھیار نہیں ڈالے۔ اسی وقت وزیرستان میں اے پی کا فقیر بھی اپنی فوج کے ساتھ انگریزوں سے لڑ رہے تھے۔ میلان ہونر لکھتے ہیں، سبھاش چندر بوس نے واقعہ قبائلی علاقے کو اپنے جامع محور طاقتوں اور ہندوستان کے درمیان تعاون کے منصوبے میں ادا کرنے کے لیے ایک اہم کردار تفویض کیا تھا، جسے انہوں نے برلن پہنچنے کے فوراً بعد پیش کیا تھا۔ الگ تھلگ حملے، جیسے کہ IPI کے فقیر نے کیے تھے، برطانوی سلطنت کے خلاف پروپیگنڈے اور بغاوت کو اس کے سب سے خطرناک مقام پر جوڑنے کے لیے ایک پرجوش اسکیم کا حصہ بننا تھا۔ کیا اجمیر کی درگاہ ہماری جدوجہد آزادی میں پیچھے رہ سکتی ہے؟ نہیں۔ 1922 میں ایک برطانوی انٹیلی جنس رپورٹ نے نوٹ کیا، درگاہ اجمیر شریف بلاشبہ ایک خطرے کا مرکز ہے۔ فتنہ کم واؤ بیش درگاہ تک ہی محدود ہے اور وہاں کیا ہوتا ہے اس کے ثبوت حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ سالانہ عرض کو قوم پرستی کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور 1920 کی دہائی میں اس کے نگرانوں نے برطانوی افواج کے خلاف لڑنے کے لیے ایک مسلح گروپ تشکیل دیا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بہادر شاہ ظفر چشتی سلسلہ سے پوری عقیدت رکھنے والے صوفی تھے اور ٹیپو سلطان کے مدرسوں سے ایک روحانی استاد تھے۔ صوفی سیاسی بحران کے وقت لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی قیادت میدان جنگ میں بھی ہو سکتی ہے۔